ہیلو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اردو زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے اردو نظم اور دوسرا ہے اردو نثر۔ اردو نثر وہ حصہ ہے جس میں سبق ناول، انشائیہ، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ کی شکل میں یا سوانح کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اردو نظم اردو ادب کا وہ حصہ ہے جس میں اشعار یا شاعری کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہمارے سامنے سبق حمد پیش کیا ہے، اور سبق حمد کے مصنف یعنی اس کے لکھنے والے جو صاحب ہیں وہ ہے جناب داغ دہلوی صاحب۔ آج ہم داغ دہلوی صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، ان کی زندگی سے متعارف ہوں گے، یعنی ان کی زندگی کے متعلق جو تعریفات ہیں وہ ہم حاصل کریں گے۔ سبق حمد کے مصنف کا نام یعنی اس کے تخلیق کردہ کا نام داغ دہلوی صاحب ہے۔ وہ ان کے متعلق اس کتاب میں بتلایا گیا ہے۔ نواب مرزا خان نام اور داغ تخلص، یعنی داغ دہلوی صاحب کا نام کیا تھا؟ نواب مرزا خان، اور انہوں نے اپنا تخلص داغ استعمال کیا ہے۔ آپ 12 ذی الحجہ 1246 ہجری مطابق 25 مئی 1831 عیسوی 25 مئی 1831 عیسوی کو بمقام چاندنی چوک دہلی میں ولادت پائی، یعنی آپ کی پیدائش چاندنی چوک میں 25 مئی 1831 عیسوی یعنی دہلی میں آپ پیدا ہوئے۔ نام آپ کا نواب مرزا خان اور آپ کا تخلص داغ دہلوی۔ آپ کے والد کا نام نواب شمس الدین احمد خان تھا، یعنی آپ کے باپ یا آپ کے والد صاحب کا نام نواب شمس الدین احمد خان تھا، جن کا شمار لوہاروؤں کے رؤوسا میں ہوتا تھا۔ رؤوسا لفظ رئیس کی جمع ہے، یعنی بہت سے مال والا، دولت والا، تو رئیس کی جمع ہو گئے رؤوسا، بہت سارے رئیس۔ داغ کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، جنہیں عرف عام میں چھوٹی بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی آپ کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، لیکن آپ کو فرط محبت سے گھر والے چھوٹی بیگم کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ داغ کے سر سے محض 7 برس کی عمر میں والد کا سایہ عاطفت، یعنی کہ وہ سایہ جو ہم پر رحم و کرم کرتا ہے، یعنی آپ کے والد کا سایہ عاطفت 7 برس کی عمر میں آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ تو داغ کے چچا نواب یوسف علی خان نے ان کی پرورش کی، یعنی آپ کے والد جناب شمس الدین احمد صاحب کا انتقال آپ کی 7 برس کی عمر میں ہو گیا۔ اس کے بعد جناب داغ دہلوی صاحب کی جو آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے چچا نواب یوسف علی خان صاحب نے کی ہے۔ 1884 عیسوی میں جب داغ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح کر لیا، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ لال قلعے میں رہنے لگے، یعنی آپ کی والدہ جو وزیر بیگم تھی، آپ کا نکاح دوبارہ بہادر شاہ ظفر کے لڑکے فخرو سے ہوا، اور اسے عقد ثانی کہا گیا، یعنی دوسرا نکاح کہا گیا۔ داغ کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں غیاث الدین نامی ایک عالم شخص کے نگرانی میں ہوئی، یعنی آپ کی تعلیم اور توصیف آپ کو کس نے سکھائی؟ وہ غیاث الدین صاحب تھے، آپ کے استاد محترم، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ قلعہ معلیٰ میں داغ کی شادی ان کی خالہ زاد بہن فاطمہ بیگم سے ہوئی، یعنی آپ کی شادی کن سے کرا دی گئی؟ آپ کی خالہ زاد بہن فاطمہ بیگم صاحب کا نکاح ہوا۔ 1857 عیسوی میں جب دہلی کی فضا پر مایوسی یعنی کہ مایوسی سے بھری ہوئی، کیونکہ 1857 کی غدر کے دوران دہلی میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، تو اس فضا کو پر مایوسی قرار دیا گیا ہے، یعنی 1857 عیسوی کی جب دہلی کی فضا پر مایوسی اور محرومی کی بادل گھرنے لگے، تو داغ ریاست رامپور چلے گئے، یعنی اس ماحول میں آپ نے دہلی کو ترک کر دیا اور کہاں چلے گئے؟ آپ ریاست رامپور یعنی رامپور ریاست میں آپ چلے گئے۔ یہاں انہیں داروغہ فراش خانہ اور استبل کے عہدے پر مقرر کیا گیا، یعنی کہ جب آپ ریاست کانپور پہنچے تو آپ کو جب آپ رامپور پہنچے تو آپ کو کون سا کام ملا؟ آپ کو داروغہ فراش یعنی کہ جھاڑو خانے کا داروغہ، اور استبل کے عہدے پر یعنی کہ استبل کا داروغہ، استبل کی دیکھ ریکھ کرنے والے کا آپ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ رامپور سے داغ حیدرآباد یعنی دکن جو ساؤتھ سائڈ ہے ہندوستان کا دکنی علاقہ، وہاں چلے گئے۔
جہاں انہیں نواب محبوب علی خان کا استاد سخن مقرر کر دیا گیا، یعنی کہ ساؤتھ میں دکن میں آپ کو نواب محبوب علی خان صاحب کا استاد سخن شاعری کا استاد مقرر کر دیا گیا۔ حیدرآباد ہی میں 16 فروری 1905 عیسوی کو داغ کا انتقال ہوا، یعنی کہ آپ کی ولادت 25 مئی 1831 اور آپ کا انتقال 16 فروری 1905، تقریباً آپ کی عمر 69 اور 64، آپ کی عمر 64 یعنی 64 برس کی عمر آپ کی رہی ہے۔ داغ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ آپ نے ابتدا میں مرزا زین العابدین عارف کی شاگردی قبول کی، یعنی آپ نے شروعات میں مرزا زین العابدین عرف آپ کے عارف تھا، آپ کے جو آپ کے استاد تھے سخن کے، ان کا نام زین العابدین اور ان کا تخلص عارف تھا، آپ نے ان کی شاگردی کی، ان کی شاگردی میں آپ نے سیکھا۔ لیکن بعد میں مرزا فخرو نے انہیں ذوق دہلوی کی شاگردی میں دے دیا، یعنی مرزا فخرو جو آپ کے والد ثانی ہوئے، آپ نے آپ کو مرزا ابراہیم ذوق دہلوی صاحب کی شاگردی میں آپ کو دے دیا۔ داغ کی شاعری کے 4 دیوان بعنوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ کے نام سے شائع ہوئے، یعنی کہ آپ کے شاعری کے 4 دیوان بعنوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فریاد داغ کے عنوان سے ایک مثنوی یادگار چھوڑی ہے، یعنی آپ نے فریاد داغ کے نام سے ایک مثنوی بھی لکھی ہے۔ داغ نے غزل گوئی میں خوب دھوم مچائی، یعنی آپ نے غزل گوئی میں بہت اونچا اور بہت بلند مقام حاصل کیا ہے۔ تو داغ دہلوی صاحب نے غزل گوئی میں خوب دھوم مچائی اور مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں کمال دکھایا ہے۔ مثنوی کے علاوہ بہت سی صنف اردو ہیں جن میں آپ نے کمال کے جوہر دکھائے ہیں۔ زیر نظر یعنی ہمارے سامنے جو کتاب ہے زیر نظر درسی کتاب میں شامل حمد میں داغ کے جذبات قابل تعریف ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، سوال بورڈ کے ایگزام میں بھی پوچھا جا چکا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو غور کرنے کی بات ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، یعنی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، رب تعالیٰ کے مدح جس شاعری میں جس نظم میں کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اگر سوال آتا ہو کہ نعت کسے کہتے ہیں، تو نعت کے لیے بھی صرف ایک حصہ بدلے گا کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق حمد میں کے جو شاعر ہیں جناب داغ دہلوی صاحب، ان سے ہم متعارف ہوئے۔ کل ہم ان کے لکھے ہوئے سبق، ان کی تخلیق کردہ سبق حمد کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ کا آج کا کام یہ ہوگا کہ اس کا شروعاتی ایک پیراگراف آپ کو نقل کرنا ہے، آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو یاد رکھنا ہے، آپ کے والد اور آپ کے والدہ اور آپ کے استاد سخن کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ساتھ ہی ایک پیج کی نقل کرنی ہے، اور اس سبق کی آپ کو ریڈنگ بھی لگانی ہے۔